کسی نے برداشت نہیں کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. مانعین زکوٰۃ نے صرف رسی دینے سے انکار کیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ بھی جہاد کا حکم دیا اور کہا کہ جب تک ابوبکر زندہ ہے دین میں کوئی کمی زیادتی نہیں کی جا سکتی ہے. اگر وہ زکوٰۃ میں اپنی رسی بھی دے رہے تھے اور وہ دینے سے منع کریں گے تو اس کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ قربانی تھی صحابہ کی. اس کے بعد صحابہ نے اسی ختم نبوت کے لیے 700 قرہ شہید ہوئے. 700 قرہ شہید ہوئے. اس کے بعد قرآن کو جمع کرنے کا منصوبہ بنایا گیا. چلیے اور آگے چلتے ہیں. اس دور صحابہ سے آگے ہٹ کر ہم نکلتے ہیں، ہندوستان کے حالات کو دیکھتے ہیں. جب انگریزوں کا زمانہ تھا، اس انگریزوں کے زمانے میں مسلمانوں سے جہاد کو مٹانے کے لیے، اس جذبے جہاد کو ختم کرنے کے لیے ایک منصوبہ، ایک پلان بنایا کہ جہاد چونکہ نبی فرض کرتے ہیں، نبی کے ذریعے سے ان کو دیا گیا ہے، اسی لیے جہاد کو منسوخ کرنے کے لیے کوئی ایسا شخص ہی کھڑا کیا جائے جو جہاد کے بارے میں کر کہے کہ منسوخ ہو گیا. قرآن نے بڑی منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ ایک کانے شخص کو کھڑا کیا جو اس کے منصوبہ میں دیکھا کہ کامیاب ہو جائے گا. سیالکوٹ کے اندر وہ منشی اور ملازمت کر رہا تھا، منشی گیری کر رہا تھا. وہاں سے اس کو اٹھتا اور وہاں سے لینے کے بعد پوری پلاننگ کے ساتھ اس کو پورے ملک میں پھیلایا اور نبوت کا دعویٰ کرایا. اس نے سب سے پہلے جو کام کیا کہ اب جہاد حرام ہے. جہاد کے بارے میں اس نے منسوخی کا حکم دیا. یہ فتنہ ہندوستان سے ہی اٹھا، لیکن ہندوستان جب آزادی ملی، ہندوستان کے بعد یہ فتنہ ہمارے پڑوسی ملک چلا گیا. پڑوسی ملک میں ہی روا کے اندر اس نے اپنا قیام گاہ بنایا، وہاں ایک کوارٹر بنایا، وہاں یہ تحریک چلتی رہی. 7 ستمبر 1974 سے پہلے ایک تحریک چلی اور اس سے پہلے بھی 1953 میں ایک تحریک چلی. 1953 کی تحریک جب آپ سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. صرف اذان کے کلمات کو مکمل کرنے کے لیے 7 لوگوں نے شہادت کی قربانی دی ہے. وہاں یہ حکم آ گیا تھا کہ جو بھی اللہ کا نام لے گا، اللہ اکبر کہے گا یا محمد رسول اللہ کا کلمہ کہے گا، اسے شہید کر دیا جائے گا، اسے گولی مار دی جائے گی. اذان کی کلمات، ایک شخص کھڑا ہوا اذان کی کلمات کہنے لگے، اسے گولی مار دی گئی. اس طرح سے کہتے ہوئے پوری اذان مکمل کی نوجوانوں نے اور مسلمانوں نے، اور 7 لوگ اس اذان کی کلمات کو مکمل کرنے میں شہید ہو گئے. 1953 کی قربانی ہے. اس کے بعد یہ تحریک چلتی رہی اور 1974 7 ستمبر 1974 یہ ستمبر کا مہینہ ہے. ابھی 7 ستمبر جو گزرا 1974 میں وہاں کی قومی اسمبلی نے اور وہاں کی قومی عدالت نے مقدمے میں اس فتنے کے جو ہندوستان سے اٹھ کر وہاں گیا تھا اس کی مکمل بائیکاٹ کی اور اس کو غیر مسلم قرار دیا. اس کی تمام مسلمانوں کے تمام اصطلاحات کی استعمال پر پابندی لگائی. یعنی وہ مسجد استعمال نہیں کر سکتے، نماز اپنی عبادت کو نہیں کر سکتے، اپنے مزار کو، اپنے قبرستان کو قبرستان نہیں کر سکتے. ان تمام چیزوں پر پابندی لگی اور اس کے بعد یہ فتنہ دبا. وہاں سے پھر یہ دم دبا کر لندن بھاگ گیا. لیکن یہ فتنہ بہرحال ابھی باقی ہے. صرف یہ فتنہ نہیں، اس کے علاوہ بہت سارے فتنے ہیں. تو یہ اسلاف نے حکم نبوت کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دی ہے اور آج بھی موجودہ زمانے میں ہمارے اکابرین اس فتنے کے لیے، ختم نبوت کی دفاع کے لیے قربانیاں پیش کر رہے ہیں. جگہ جگہ جا رہے ہیں، اقدامی طور پر جا رہے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں مسلمانوں کو، اور جہاں بھی یہ فتنہ آ چکا اس کو خار پھینکنے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو اس فتنے کے لیے ہم سب کو بھی قربانی دینی ہے. چاہے اللہ نے ہمیں جس صفت سے بھی نوازا ہے، جان سے، مال سے، وقت سے، جس صلاحیت سے بھی نوازا، اس صلاحیت کا استعمال ختم نبوت کے لیے ہم سب کریں گے. ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ اس کو آسان لفظوں میں مولانا یوسف قدوانی نے آسان لفظوں میں سمجھایا ہے کہ جس طرح ہم سب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر اقرار کرتے ہیں، یہ 2 جز ہے. اس ایک جز میں اللہ کی الوہیت کا اقرار ہے. اللہ کی الوہیت کے اقرار کے بعد ہم سب یہ سمجھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ اب اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرنا، کسی غیر کو اللہ ماننا، اس کی پر